بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، لیکن ڈیسینسی کے ساتھ۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ کو نیب نے طلب کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی نئے ثبوت آ گئے ہیں۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا نئے ثبوت آ گئے ہیں، ریئلٹی کیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ وہاں پر پیش ہوں گی نیب آفس میں کہ نہیں ہوں گی، اس بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کل، اس کے اندر بہت ساری گرما گرمی ہو گئی۔ وہ گرما گرمی کیوں ہو گئی، کس نے کیا بات کہہ دی کہ چیزیں جو ہیں وہ بکھرتی چلی گئیں، اور پھر وہ گرما گرمی کروانے والے کو کیا فائدہ ہوا، کس نے کروائی، اس کے پیچھے کس کے کیا مقاصد تھے، وہ ساری تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ گرما گرمی کیوں ہوگی۔ گرما گرمی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ میاں نواز شریف نے اپنے جو اجلاس میں گفتگو کی، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں، ہمارا مقصد کسی صورت یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی وزیر اعظم بن جائے۔ اگر کوئی اور بننا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے، اور سسٹم جب بہتر ہوگا اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کا راستہ روکا جائے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تحریک میں اتنی جان اور زور پیدا کریں کہ وہ قوتوں کو ایک میسج جائے اور وہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں۔ اور ساتھ ہی جو ہے استعفے اس کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اگر کوئی استعفے نہیں دینا چاہتا تو پھر ان کی مرضی ہے، اور مطلب ہے کہ وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بس ٹھیک ہے، پھر وہ اپنا کوئی راستہ اور چن لیں۔ اس طرح کی انہوں نے ایک بات کی جس سے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے کیا کہنا چاہیے پنجابی میں، کہ انہوں نے ذرا پھرکی جی گھوم گئی، یہ کہہ لیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں میاں صاحب، آپ بھی پاکستان آئیں اور اکٹھے مل کے جدوجہد بھی کرتے ہیں اور جیلوں میں بھی جائیں گے، اور اگر ہم اندر مرمر آ بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت بھی آئی جاتی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا تاریخ میں نام ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، تو لوگ ہم پر داستانیں لکھیں گے، باتیں کہی جائیں گی۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بڑے ایک لائٹ موڈ میں ہو رہی تھی۔ ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ساری باتیں کوئی سخت گیری کے ساتھ نہیں ہو رہی تھیں اور کوئی لہجے تلخ نہیں تھے، بڑے ایک لائٹ موڈ میں آرام آرام سے یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کو ہوا کیسے ملی اور ایک دم تلخی کیسے آ گئی؟ وہ اس طرح سے آ گئی کہ پیپلز پارٹی کے جو میڈیا سیل کے ایک کریکٹر ہیں، ویسے میں ان کو کریکٹر ہی کہتا ہوں، میں نام ان کا جانتا ہوں، میں ان سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں، میری ان سے کل بات بھی ہوئی اس ایشو کے اوپر، لیکن میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، مگر وہ خود ظاہر ہے میرا ویلاگ دیکھتے ہیں تو سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے کیا یہ کہ جو کچھ باتیں میاں نواز شریف آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے، ان کے بڑے شارپ سے ٹکر بنا کے، یعنی شارپ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ جناب آپ کا تو کلر جو ہے وہ ذرا کمپلیکشن وہ ذرا ڈارک ہے، اب ایک یہ بات ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جناب تیرا تو رنگ کالا ہے، اس میں اور اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے، تو انہوں نے اس طرح کے ٹکر بنا کے، شارپ ٹکر اس کو کہا جاتا ہے، وہ بنا کے میڈیا کو جاری کر دیے، اور وہ میڈیا کو جب جاری ہوئے تو پھر میڈیا ظاہر ہے کہ میڈیا انہوں نے لوگوں کو جس طرح رپورٹرز کو دیے، رپورٹر بیچارہ خبر دا بھکھا ہوتا ہے، جو رپورٹر کسی ایونٹ کے باہر کھڑا ہوگا وہ اس کی جان سولی پہ لٹکی ہوتی ہے کہ کوئی مسنگ نہ پڑ جائے، دفتر سے کالز آ رہی ہوتی ہیں کیا ہو رہا ہے، ہر گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو اپڈیٹ دینی ہے، لائیو بیپر دینا ہے، تو لہٰذا اس کا ایک پرابلم ہوتا ہے رپورٹر کا، اسے جو چیز جہاں سے ملتی ہے نا وہ کھڑک کر کے چلا دیتا ہے۔ اسی لیے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو کے اوپر جو ٹکرز چل رہے تھے اس میں مریم نواز کی باتیں بھی ذرائع پیپلز پارٹی سے چل رہی تھی، یعنی مریم نواز آصف زرداری کی بات تو پیپلز پارٹی کے ذرائع سے سمجھ آتی ہے، لیکن مریم نواز کی بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے کیسے چل رہی تھی، یہ ایک سوال تھا جس پہ میں نے ظاہر ہے ان سے بات بھی کی تھی۔ لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب یہ باتیں اس انداز میں میڈیا پہ چلیں تو ظاہر ہے مسلم لیگ نواز کا بھی ایک میڈیا سیل ہے اور بڑا وہ متحرک قسم کا میڈیا سیل ہے، انہوں نے اب مریم نواز تک وہ ٹکرز اور وہ سارے جو سکرینز پہ چل رہا تھا وہ پہنچائے، جس پر ظاہر ہے کہ مریم نواز کے اندر ایک غصہ آنا ایک نیچرل بات تھی، اور اس غصے میں یا اس ناراضگی میں یا اس خفگی میں انہوں نے آصف زرداری صاحب کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں کر دیں کہ آپ گارنٹی کریں
کہ میرے والد کو کچھ نہیں ہوگا, میں قاتلوں کے حوالے کیسے کر دوں اپنے والد کو, یہ وہ اس طرح کی باتیں کر دی. پھر بات بکھرتی چلی گئی اور پھر سمیٹی نہیں گئی. اچھا اب یہ سارا کچھ ہوا. اب سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے یہ کیوں بات کہہ دی کہ آپ کوئی پھر اور راستہ ڈھونڈ لیں یا آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیں, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میرا سوال تھا مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ. تو پھر انہوں نے جڑی وچلی گل ہے نا وہ انہوں نے من دسی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں استعفے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مسلم لیگ نواز کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ڈے فرسٹ سے پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی اور پیپلز پارٹی استعفے اب سی کے اجلاس میں چلی جائے نہ جائے, استعفے انہوں نے کوئی نہیں دینے. یہ بات انہوں نے ہمیں پہلے دن ہی کلیئر کر دی تھی, ہم اس پہ بہت زیادہ کلیئر ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ نہیں چاہتے کسی صورت بھی کہ یہ سسٹم چلے, اور وہ کہتے ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اور انہوں نے میاں نواز شریف کو اس بارے میں تھوڑا سا یا جس کو کہتے ہیں نا ذرا پڑکایا جا کہ پیپلز پارٹی ساڑھ نات کر رہی ہے. تو میاں نواز شریف نے اس بات پر پھر زور دیا کہ نہیں جی آپ استعفے دیں, ادروائز ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ انہوں نے استعفے نہیں دی. اب سوال اگلا یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیوں بدگمانی پیدا کریں گے یا وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ چلے. اچھی خاصی تحریک چلنے لگی تھی تو اس کا سارا پہیہ جام ہو گیا. تو انہوں نے کی بھائی صاحب نو مولانا صاحب نو کی مسئلہ ہے. اچھا وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ میں نے پھر ظاہر ہے کہ JUIF کے کچھ لوگوں سے بات چیت کی تو وہ وہاں سے بات یہ پتہ چلی کہ جناب چونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا ان کی تیاری نہیں تھی پراپر لانگ مارچ کی, اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ لانگ مارچ تھوڑا سا آگے چلا جائے لیکن وہ اب اپنے پہ بات لے نہیں سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے میاں نواز شریف کا ایک طریقے سے استعمال کرنا کہہ لیں, اور لیڈر جان بوجھ کے بھی ہو جاتے ہیں استعمال اس بات ایسی ایک دوسرے کے لیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے ان کا کندھا استعمال کیا اور انہیں پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی اس طرف کسی صورت نہیں آئے گی, تو استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کا مولانا صاحب نے کہا فائدہ کوئی نہیں ہے, تو پھر آگے چل پڑے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو 9 جماعتیں تھیں وہ ایک طرف تھی, پیپلز پارٹی ایک طرف تھی, تو باقی کی جو 8 جماعتیں ہیں یعنی نون لیگ کے علاوہ وہ کیوں مولانا کے ساتھ مل گئیں؟ تو وہ اس لیے مولانا کے ساتھ مل گئیں کیونکہ مولانا نے ان پر آلریڈی شبہ کیا ہوا تھا, اور یہ بات PDM کے سارے سرکلز میں ہو رہی تھی کہ وہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں انہوں نے عبدالغفور حیدری کو ووٹ نہیں کیا. اور اب وہ ظاہر ہے کہ مولانا صاحب سے جو ہے نا اپنا تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے, اور کہ یعنی ہماری غلطی ہے تو ہم ان کو ملو کے چلیں, تو اس ویلے مولانا دے پلڑے پار پا دیو. پتہ ہے سارے نو سی کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی, اور میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی, چاہے وہ صرف قومی اسمبلی کے استعفے ہوں یا سندھ اسمبلی کے استعفے ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتی کہ ہم گراؤنڈ سے باہر جا کے کھیلیں. وہ کہتے ہیں گراؤنڈ میں رہ کے کھیلیں. ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, وہ ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ان سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے اپنا ایکسپیرینس ہے جس سے وہ بات کرتے ہیں اور جس کے مطابق وہ اپنی اسٹریٹجی کو لے کے چلتے ہیں. اچھا اب یہ سارا کچھ ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں مولانا صاحب جو ہیں وہ اور گرمی کھا گئے, انہوں نے گئے تھے کسی پاسے آ ہی نہیں رہا بھائی. بہرحال پھر ایک فیس سیونگ سی پیپلز پارٹی نے مانگی, بلکہ یوں میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ وہاں پر ہی موجود نون لیگ کے ایک بڑے اہم رہنما نے پیپلز پارٹی کے ایک اور اہم رہنما کو یہ ایک بتایا, طریقہ کار بتایا واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر کے کہ آپ اس وقت یہ کہہ دیں کہ جناب ہم CEC کے اجلاس میں جائیں گے تو اس تو بعد دیکھ لیں گے, فی الحال ویلا ٹپاؤ. تو پھر وہ پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ ہم CEC کے اجلاس میں جائیں گے اور وہاں پر جا کے ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, تو ہمیں وقت دے دیں. تو اس طرح کر کے بات جو ہے وہ ایک طرح سے ٹھپی دی گئی, اور لانگ مارچ جو ہے وہ کہتے تو ملتوی ہیں لیکن وہ ملتوی نہیں, میری نظر میں منسوخ ہی ہے. وہ اب کب ہوگا اس کے بارے میں فی الحال نہیں کہا جا سکتا. پیپلز پارٹی کے ذرائع سے میری بات ہوئی تو انہوں نے ان ساری باتوں کو ایک طریقے کے ساتھ کاؤنٹر کنفرم کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم CEC کا اجلاس جلد بلا رہے ہیں, ہماری تو تیاری بھی ہے. اور یہ بات درست ہے, پیپلز پارٹی کی تیاری بھی تھی. ظاہر پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر جو تیاری کرنی تھی اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی, اس کے اجلاس ہو رہے تھے, لاہور تنظیم کا الگ ہو رہا تھا, پنجاب تنظیم کے الگ
ہو رہے تھے، سارے صوبے کے جو سینٹرل پنجاب کے صدور اور سیکرٹریز ہیں ان کا اجلاس کر کے قائرہ صاحب لاہور سے اسلام آباد گئے تھے، تو پیپلز پارٹی اپنے تئیں جو تیاری تھی وہ کر رہی تھی۔ سندھ میں بہت زیادہ تیاری تھی، ان کی نثار کھوڑو صاحب مسلسل کل بھی جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی وہ اجلاسوں کی لانگ مارچ کے حوالے سے میٹنگز لے رہے تھے۔ جو مسلم لیگ نواز ہے ان کی تیاری بھی موجود ہے اور انہوں نے بھی تیاری کر رکھی ہوئی، لیکن ان کی تیاری ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی، پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ، تو ان کا جو تیاری کا سلسلہ تھا وہ سب سے زیادہ تیز ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کچھ اتنا زیادہ تیز نہیں تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جناب وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی وہ استعفے سے نہیں مننے لگی، تو اس لیے ایک قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سب نے مل ملا کے مولانا صاحب کی کو ایک قسم کا فیس سیونگ دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی کیونکہ جو فورس ہے گراؤنڈ کے اوپر اسلام آباد کے اندر جس نے مولانا جلسے دی رونق بنا کے رکھنی سی، وہ تو مولانا صاحب کے پاس بندے ہیں نا۔ پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن ہیں، نون لیگ کے سیاسی کارکن ہیں، باقی جماعتوں کے سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے آنا تھا، بیٹھنا تھا، وہاں پہ نعرے ہونے تھے، تقریریں ہونی تھی، شام میں لوگوں کا گھر چلے جانا سی، لیکن مولانا صاحب کے جانثار جو ہے نا وہ مسلسل ہوتے ڈیرا لا کے بیٹھے، وہ مہینہ بھی بیٹھنے ہو تیار، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ بس اس ملک کے اندر اور اس دنیا کے اندر وہ آخری شخصیت ہے جنہوں نے کہنے جنت دی ٹکٹ لب سکتی۔ وہ ظاہر ہے ان کے مذہبی فالوئنگ ہے اور وہ بہت زیادہ ان کا ایک عقیدہ ہے، اعتقاد ہے مولانا صاحب کے اوپر، اس لیے وہ اس طرح کے فالوورز ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے فالوورز اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم نے جماعت اسلامی کے بھی دیکھے، قاضی حسین احمد پہ لوگ اندھا یقین کرتے تھے، اسی طرح طاہر القادری بھی جو وہ بھائی کینیڈا لا وہ جڑا کزن بردر عمران خان تھا، ہاں وہ بابا صاحب جو ہیں وہ جب آتے ہیں یا جنہوں نے لانگ مارچ کیا تھا تو اس میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ دیکھ لیں وہ اسی طرح کے تھے کہ جی جو تک قادری صاحب بیٹھے اسی بھی بیٹھے، تو لہٰذا یہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے ان کے جذبات ہیں وہ بڑے عروج پہ ہوتے ہیں۔ تو مولانا صاحب اصل جو طاقت تھی دھرنے کی وہ مولانا صاحب کا وہ کراؤڈ ہونا تھا جو کہ مولانا صاحب جس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب مولانا صاحب کیوں نہیں تیار تھے وہ ایک الگ داستان ہے، اب وہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ مولانا صاحب کیوں تیار نہیں تھے اور مولانا صاحب کیوں چاہتے تھے کہ وہ کسی طریقے نال ویلا ٹپا لین، وہ ایک الگ بات ہے اور اس کے لیے پھر کچھ ایسے باتیں ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں، ان پہ میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال مولانا صاحب جو ہیں اصل میں ان کی تیاری نہیں تھی، گل ایویں ودائیے نہ ایتھے ہی رکھیے، مولانا صاحب کی تیاری نہیں تھی اور مولانا صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں۔ نواز شریف نے سوچا کہ یار اتنے بڑے کام ہے، اب یہ میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے کام میاں نواز مولانا نے میرے کہنے سے کیتے تھے، ایک قدم میں بھی کر لینا، اتنی گریس ہوتی ہے لیڈرز کے اندر، انہوں نے وہ کر لیا۔ بہرحال اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا بنے گا کیا، سب کہہ رہے ہیں کیا بنے گا، مخالفین جو ہیں وہ ڈسکو ڈانسرہ ڈانس کری جا رہے ہیں، پنگڑے پائی جا رہے ہیں، فردوس عاشق اوان ہو گئی، وہ شبلی فراز صاحب ہو گئے، وہ جو کیا نام اس کا فواد چودھری صاحب ہو گئے، اور اس طرح کے جتنے بھی ان کے وزراء اور ہے ماؤتھ پیسز خان صاحب کے، وہ سارے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو پی ڈی ایم کی چاہنے والے ہیں وہ انہوں دی کال دی ذرا بوکی ڈگی، لیکن میں ان کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ پی ڈی ایم ختم نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ مجھے پیپلز پارٹی کے ذرائع نے بھی اور نون لیگ کے ذرائع نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے کہ جناب ہم جلد ہی دوبارہ رابطے ہمارے ہیں، ختم نہیں ہوئے، اور نئے سرے سے ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے، اور مولانا صاحب کو بھی نواز شریف منو لیں گے کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کر لیں، لیکن یہ لانگ مارچ جو ہے یہ کب ہوگا اب یہ ایک لمبی بات ہے، کم از کم یہ 26 اور 30 مارچ تک تو لانگ مارچ کی کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سی کا اجلاس جلد ہی بلا لے گی، ہو سکتا ہے اسی ویکینڈ پہ بلا لے یا اگلے ویک میں بلا کے تو وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے بعد نواز شریف سے بھی رابطہ کرے گی اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی رابطے ہوں گے، چیزیں جو ہیں جو برف کہیں جمی ہوئی ہے ان کو پگھلایا جائے گا، لیکن پی ڈی ایم
PDM جو ہے بہرحال وہ برقرار رہے گا. یہ دونوں جماعتوں کے قائدین نے, اور یہ ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, یعنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ چلیں کہہ لیں, ٹاپ لیڈرشپ تو ظاہر زرداری بلاول صاحب ہو گئے, جیسے مریم اور نواز شریف ہو گئے, ان کے نیچے کی جو لیڈرشپ ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جو رابطہ کار ہوتے ہیں, جو کہ پیغامات ایک دوسرے کے پہنچاتے ہیں اور پھر لیڈر انہوں ملاندے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ ساڑھے رابطے ہیں نے اور ہم PDM کو ختم نہیں ہونے دیں گے, اور PDM ختم نہیں ہوگا, یہ بات ہم سب کو معلوم ہے. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب اگر استعفے دینے کے اتنے ہی ہیں تو پھر بھائی تو اپنے جڑے 15-16 جڑے ہیں استعفے دے کے گھر بھائی وہ استعفے دیتے نا, وہ کیوں نہیں استعفے دیتے؟ تو یہ بات بالکل ایسی ہے, کیونکہ 15-16 استعفوں سے بھی کیا, اگر نون لیگ بھی ساری استعفے دے دے اور مولانا صاحب بھی استعفے دے دیں پھر بھی وہ پریشر نہیں بلڈ ہوتا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ استعفے دے دے, مولانا استعفے نہ دے, پھر بھی پریشر بلڈ نہیں ہوتا. لہٰذا ان سب کو مل کر استعفے دیں گے تو پھر پریشر بلڈ ہو سکتا ہے اور پھر ہی کوئی نتیجہ آ سکتا ہے. یہ نون لیگ کے لوگوں کا بھی خیال ہے, اور لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ لانگ مارچ کریں, دھرنا کریں, ہم تیار ہیں, استعفے کی گل کوئی نہ کرو سارے نال, اسی کو کوئی نہیں دینا. یہ بات پیپلز پارٹی کی نون لیگ کو بھی بہت ڈے فرسٹ سے کلیئر ہے, مولانا فضل الرحمان کو بھی بہت ڈے فرسٹ سے یہ بات کلیئر ہے. لیکن چونکہ کوئی وجوہات ایسی تھی جس کی وجہ سے چیزوں کو انہوں نے ڈیلے کرنا تھا تو وہ ڈیلے کروا لیا گیا. ہو سکتا ہے کسی بندے نے مولانا صاحب نے راضی بھی تو کرنا ہوئے نا, بندہ سارے نہ وگاڑ کے تو نہیں رہ سکتا نا, دریا میں رہنا ہونا تو پھر سمجھتے ہیں نا, نہیں بگاڑی جا سکتی. تو پھر مولانا صاحب نے رہنا ہے اور پھر چیزوں کو آگے لے کے چلنا بھی تو ہوتا ہے. اچھا خیر, اب بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی, جو میں نے شروع میں کہا. تو مریم نواز صاحبہ کو نیب کا نوٹس آ گیا اور کہا جی سانو نویں کو ثبوت لب گئے. یہ کل کے میں نے وی لاگ میں کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی PDM کے حوالے سے چیزیں خراب ہوئی ہیں تو اب آپ دیکھیے گا کہ نئے سے نئے نوٹسز آئیں گے, گرفتاریاں ہوں گی, اور نیب جو ہے اس کا دباؤ بڑھے گا اور وہ زیادہ تیزی کے ساتھ اب ایکٹ کرے گا. تو کل کی بات آج ہی پوری ہوگی. میں بھی کوئی چنگی گل کر لینا, شاید کو میرا فائدہ ہی ہو جاتا, لیکن جو میرا اندازہ تھا اس کے عین مطابق مریم نواز صاحبہ کو نوٹس آ گیا, اور نوٹس آنے کے نتیجے میں اب کیا ہوگا, نوے ثبوت, کوئی نوے ثبوت نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اس شوگر مل میں ایک آنریری سی ڈائریکٹر تھیں, انہیں کیا پتہ تھلے کھاتے کی چل دے. یہ چارٹر اکاؤنٹنٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں اکاؤنٹس کو ڈیل کرنے والے, یہ ان کا کام ہوتا ہے. یہ جو سگنیٹری قسم کے ہوتے ہیں ڈائریکٹر, ان کو کوئی چیزوں کا پتہ نہیں, سلیپنگ پارٹنر ان کو کہا جاتا ہے عرف عام میں. تو وہ مطلب گھر بیٹھے منافع لینے والے ہوتے ہیں, یا ویسے ہی نام رکھا ہوتا ہے, دیا ہوتا ہے کہ جناب ذرا ٹیکس بچ جائے گا, اس طرح کے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں کوئی مریم نواز صاحبہ کو اس بارے میں کوئی علم نہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ چلاتی نہیں تھی وہ شوگر مل کبھی زندگی. میں نے یقین ہے مریم صاحبہ کبھی گئی نہیں ہونی ہیں, لیکن چونکہ وہ اپوزیشن کی ایک مین سٹریم کی لیڈر ہیں, ان کی بڑی فالوئنگ ہے, تو اب ان کو تھوڑا سا نیب نے سمجھا نا کہ کہتے اسی ذرا تھوڑا جا ہلکے جے پہ گئے تھے, اس میں حملہ کر دیے, تو اس چکر میں وہ آئی ہیں. لیکن میری بات ہوئی مریم نواز کے قریبی لوگوں سے, تو انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا نوٹس آیا ہے اس میں مریم صاحبہ کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وکیل ہی جا کے چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن اگر مریم نواز پھر بھی گئیں, اور ہم اپنے وکلا سے بات کر رہے ہیں, اگر انہوں نے کہا کہ نہیں جی انہیں خود ہی پیش ہونا پڑے گا تو پھر ہم جائیں گے ضرور, پر پھر ٹول ٹمکے نہ جاواں گے. وہ جڑا اگست کی کام ہوا سی نا, وہ ذہن چ رکھو. پھر ہم اس طرح سے مریم نواز کو بھیجیں گے, ہم اکیلی مریم نواز کو نہیں بھیجیں گے. ایک بات اور جو مسلم لیگ نواز کے تقریباً ہر دوسرے لیڈر کے ذہن میں ہے, اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح مریم نواز فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ مطلب قریب تو باہر نکلنے کے لیے چھکے لا رہی عمران خان اور سلیکٹرز کو, تو انہیں اس بات کا ایک قسم کا یقین ہے کہ مریم نواز کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. کہانی کوئی بھی بنائی جا سکتی ہے, یعنی بلایا شہباز شریف کو کسی کیس میں تھا اور بٹھا کسی کیس میں لیا, تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وہ مریم نواز کو اکیلا نہیں جانے دیں گے, بلکہ وہ لاؤ لشکر کے ساتھ جائیں گی. تو پھر جدی ہمت ہے مریم نواز نو پھڑاندی پھڑ پھڑ لے, پھر مطلب ان کا یہ تھا. تو یہ ایک میرے پاس خبر تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. ایک سوال مجھ سے کسی نے ٹویٹر پہ کیا ہے, وہ واسق سہیل مناز صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ PDM کے اجلاس میں جو کچھ کل ہوا اس کا جمہور کو مستقبل میں کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں واسق صاحب, ایسا ہے کہ جو جمہوری تحریکیں ہوتی ہیں یہ چلتی ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے, مطلب یہ موٹر وے نہیں کہ 120 کی سپیڈ تے لگے جانا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ زگ زیگ ہوتا ہے,
آپ نے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا ہے تو کہیں آپ کو سپیڈ ہلکی کرنی پڑتی ہے، کہیں تیز کرنی پڑتی، کہیں چڑھائی آ جاتی، کہیں اترائی آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بہرحال جمہوری سلسلے کے تسلسل کے حوالے سے ہی چیزیں ہو رہی ہیں. کل جو واقعہ ہوا وہ بہرحال اچھا تو نہیں تھا، بیڈ ٹیسٹ سا گیا ہے ایک نا، منہ کوڑا یا نہیں ہوتا کسیلا جا، وہ ضرور ہو گیا ہے. لیکن بہرحال مٹھا پان والے کافی سارے لوگ موجود ہیں. خوشی کی بات یہ ہے، اور امید رکھو واسق صاحب تسی بلکہ امیدیں واسق رکھو کہ پی ڈی ایم کا قافلہ چلتا رہے گا، اور یہ جمہوری اور آئینی جو ان کے جو وہ سمجھتے ہیں اس کے مقاصد کے حصول تک یہ جاری رہے گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.